بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی وہ کتاب صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کتاب الایمان میں حدیث شریف موجود ہے اور انتہائی جامع ترین حدیث ہے، اور دو انتہائی اہم اصول بیان فرمائے گئے ہیں اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ یہ تھا کہ اپنی تعلیمات کو مختصر پیرائے بیان میں اس طرح ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ذہن نشین ہو جائے بات۔ اب یہ دیکھیے کہ تقریباً یعنی جو صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے یہ والی، یہ اتنی ہی ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ دو اہم امور ہیں اس میں۔ مومن کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ یہ دو اصول ارشاد فرمائے گئے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ گالی کسے کہتے ہیں۔ مومن کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے قتال کرنا، جنگ کرنا کفر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ گالی کیا ہے، کیونکہ گالی تقریباً ہر زبان میں موجود ہوتی ہے اور ہر زبان میں اس کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ بنیادی ڈیفینیشن، بنیادی تعریف جو گالی کی ہو سکتی ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کو سن کر سننے والا مشتعل ہو جایا کرتا ہے۔ گالی کبھی غصے میں دی جاتی ہے، کبھی مذاق میں دے دی جاتی ہے۔ غصے میں دینا عام طریقہ ہے، مذاق میں دینا شاید ہمارے زمانے کا طریقہ ہے، اور یہ بہت ہی بیہودہ طریقہ ہے کہ آپ مذاق بھی اس طرح کا کر رہے ہیں کہ اسے گالی بک رہے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ گالی ایک ایسا لفظ ہے جسے سن کے انسان اشتعال میں آ جاتا ہے، کیونکہ گالی میں لازمی سی بات ہے کسی کی تعریف تو ہوگی نہیں، کوئی نہ کوئی ایسا عیب بیان کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے یا اس کے خاندان کے حوالے سے کہ جس سے سننے والا فوری طور پہ مشتعل ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ گالی تو نہ ہو مگر اس لفظ سے اشتعال پیدا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو لنگڑا کہہ دیا، کسی کو اندھا کہہ دیا، اس لفظ سے اشتعال نہیں تو کم سے کم دل آزاری کا پہلو اپنی جگہ موجود رہتا ہے۔ یعنی دل آزاری کا پہلو جو ہے وہ ہر صورت میں ممکن ہے، اگرچہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی اس نے تو حقیقی صفات بیان کی ہیں، مگر دل آزاری کے پہلو سے ان لفظوں کو نرمی سے بھی کہا جا سکتا ہے۔ پھر عام طور پر اگر ان لفظوں سے مراد یہ ہو کہ سننے والے کو اس کی معذوری کا احساس ہو اور وہ اس طرح ہو کہ جواب میں آپ اس سے ہمدردی کر رہے ہیں، تو دل آزاری کے ساتھ ساتھ احساس کمتری کا معاملہ بھی بن جاتا ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو اس کے والدین نے اس کا ایک نام بھی رکھا ہوگا، اس نام سے بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے اسے،
بجائے اس کے کہ ایک ایسا نام لیا جائے جو اس کی شخصیت میں موجود عیب کی نشاندہی کرے جس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہو۔ تو معاشرتی اعتبار سے یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے اور انتہائی بری بات بھی ہے۔ بات ہو رہی تھی گالی کی، تو گالی یہ ایک عجیب و غریب لفظ ہے، اور گالی کا کچھ نہ کچھ اثر تو مرتب ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا سباب المسلم فسوق، مومن کو گالی دینا گناہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس لفظ کو بھی آپ گالی دینے کی غرض سے ادا کریں گے وہ گناہ ہے۔ اور گالی کے بارے میں یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ گالی غصے میں اور مذاق میں دونوں میں گناہ ہے۔ یعنی اگر کسی کی عقل زیادہ کام کر جائے اور وہ یہ کہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں غصے میں نہیں دیتا کہ وہ استعمال میں مذاق میں دے دیتا ہوں، تو مذاق میں کیوں دے رہے ہیں آپ؟ گالی ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر وہی پلٹ کے آپ کو دے دی جائے تو آپ کو کیسی لگے گی؟ وہ اس لیے گناہ ہے کہ جس کو آپ نے گالی دی ہے اگر وہ یہی گالی پلٹ کے آپ کو دے دے تو ایسے صورت میں آپ کا انداز کیا ہوگا اس کی طرف؟ اگر آپ اس سے مشتعل ہو سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ واقعی آپ نے دانستہ اسے مشتعل کرنے کی کوشش کی، جو کہ ایک گناہ ہے۔ اب ٹھیک ہے، گالی کی کوئی سزا نہیں ہے، کوئی حد مقرر نہیں ہے اس کی، لیکن اخلاقی اعتبار سے ایک انتہائی بری بات ہے۔ اور پھر اگر آپ نے گالی ایسی دی جس کی وجہ سے اس کی ذات میں کوئی عیب خامخواہ آ گیا اور حقیقتاً ایسا نہیں ہے تو آپ کو اور زیادہ گناہ ہے اس کا۔ اسی لیے علماء نے بہت سی گالیاں دینے سے تو حد سے زیادہ منع کیا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر کچھ گالیاں رشتوں کے حوالے سے ہوتی ہیں جو کہ انتہائی بری بات ہے، یعنی ان رشتوں کا نام لے کر گالی دے دی جاتی ہے، ان رشتوں کی اضافت کر دی جاتی ہے ان کے ساتھ، تو یہ تو اور بری بات ہے۔ اور آپ کو گناہ اس لیے بھی ہے کہ جو کچھ آپ نے اس گالی میں بیان کیا وہ حقیقت نہیں ہے، تو آپ اور گناہ گار ہیں۔ گالی پر حد نہ صحیح تعزیر تو ہو ہی سکتی ہے،